اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا۔ بس آپ کو اگر یاد ہوگا تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تشدید والے حرف کو سیکھا تھا کہ کس طرح سے کسی حرف کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو اس کی ادائیگی کیا کرنی ہے۔ آج کے درس میں بھی ہمیں تشدید کا ہی لیسن پڑھنا ہے، مگر کیا ہے کہ تشدید اگر واو کے ساتھ آ جائے تو اس کی کیا ادائیگی ہوگی، یا کے ساتھ آ جائے تو اس کی کیا ادائیگی ہوگی۔ ابھی تک تو ہم نے سارے حرف کو پڑھا تھا، یا واو اور یا والے حرف کو نہیں پڑھا تھا۔ آج کے اس لیسن میں ہم واو اور یا کے قانون کو سیکھیں گے تشدید کے ساتھ۔ تو چلیے اسی کے ساتھ آج کا جو درس ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الف واو زبر او، واو زبر وا، او وا۔ با واو زبر بو، وا زبر وا، بو وا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے واو کو اور یا کو اکثر زبر کے ساتھ پڑھا ہے، زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور پیش کے ساتھ پڑھا ہے، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھا ہے تو اس کا ساؤنڈ الگ ہو جاتا ہے، اور زیر کے ساتھ پڑھا تو اس کا ساؤنڈ الگ ہو جاتا ہے، یا کے ساتھ پڑھا تو اس کا بھی ساؤنڈ الگ ہو جاتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ تشدید بھی اگر لگ جائے واو پہ اور یا پہ تو اس کا کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے وہی ہمیں اس میں سیکھنا ہے۔ تو سیم وہی سائن ہوگا، وہی ادائیگی ہوگی، بس ایک واو اس میں ایکسٹرا ہو جائے گا یا ایک یا اس میں بڑھ جائے گا۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا الف واو زبر او، واو زبر وا، او وا۔ با واو زبر بو، واو زبر وا، بو وا۔ تا واو زبر تو، واو زبر وا، تو وا۔ تا واو زیر تیو، واو زبر وا، تیو وا۔ سا واو زیر سیو، واو زبر وا، سیو وا۔ جیم واو زیر جیو، واو زبر وا، جیو وا۔ جیم واو پیش جو، واو زبر وا، جو وا۔ ہا واو پیش ہو، واو زبر وا، ہو وا۔ خا واو پیش خو، واو زبر وا، خو وا۔ دال واو پیش دو، واو زبر وا، دو وا۔ دال واو زیر دیو، واو زبر وا، دی وا۔ دال واو پیش دو، واو زیر وی، دو وی۔ دال واو زبر دو، واو پیش وو، دو او۔ زال واو زبر زو، واو پیش وو، زو وو۔ زال واو زیر زیو، واو زبر وا، زیو وا۔ را واو زیر ریو، واو زبر وا، ریو وا۔ را واو زبر رو، واو زبر وا، رو وا۔ را واو زبر رو، واو زیر وی، رو وی۔ زا واو زبر زو، واو زیر وی، زو وی۔ سین واو زبر سو، واو زیر وی، سو وی۔ سین واو پیش سو، واو زبر وا، سو وا۔ شین واو پیش شو، واو زبر وا، شو وا۔ سواد واو زبر سو، واو زیر وی، سو وی۔ زواد واو زیر زیو، واو پیش وو، زیو وو۔ عین واو زبر او، واو زبر وا، او وا۔ واو واو زبر وو، واو زبر وا، وو وا۔ میم واو زبر مو، واو پیش وو، مو وو۔ جس طرح سے ہم نے واو کے ساتھ ادا کیا ہے، اب ہمیں یا کے ساتھ ہر حرف کو پڑھنا ہے۔ الف یا زبر ای، یا زبر یا، ای یا۔ الف یا زبر ای، یا زیر ای، ای۔ الف یا زبر ای، یا پیش یو، ایو۔ با یا زبر بی، یا پیش یو، بیو۔ تا یا زبر تی، یا پیش یو، تیو۔ تا یا زبر تی، یا زیر ای، تی ای۔ سا یا زبر سی، یا زیر ای، سی ای۔ جیم یا زبر جئی، یا زیر ای، جئی ای۔ جیم یا زبر جئی، یا زبر یا، جئی یا۔ ہا یا زبر حی، یا زبر یا، حی یا۔ خو یا زبر خی، یا زبر یا، خی یا۔ خو یا زبر خی، یا زیر ای، خی۔ سین یا زبر سی، یا زیر ای، سی ای۔ دال یا زبر دئی، یا زیر ای، دئی ای۔ سین یا پیش سو، یا زیر ای، سوئی ای۔ دال یا زبر دئی، یا زبر یا، دئی یا۔ زال یا زبر زئی، یا زیر ای، زئی ای۔ قوف یا زبر قئی، یا زیر ای، قئی ای۔ با یا زیر بی، یا پیش یو، بی یو۔ لام یا زیر لی، یا پیش یو، لی یو۔ رو یا زبر رئی، یا زبر یا، رئی یا۔ تو یا زبر توئی، یا زیر ای، توئی ای۔ زا یا زبر زئی، یا زبر یا، زئی یا۔ زا یا پیش زیو، یا زیر ای، زوئی ای۔ میم یا زیر می، یا پیش یو، می یو۔
صاد یا زبر سی یا زر ای سوئی ای صاد واو زبر سو واو زر وی سووی الف یا زر ای یا زبر یا ای یا شین واو زبر شو واو زبر وا شو وا میم یا زبر مئی یا زبر یا مئی یا دال واو زبر دو واو زبر وا دو وا نون یا زر نی یا زبر یا نی یا تا وا پیش تو واو زبر وا تو وا نون یا زر نی یا پیش یو نی یو رو وا زبر رو واو زبر وا رو وا با یا زبر بئی یا زر ای بئی ای لام واو زبر لو واو زبر وا لو وا ہا یا زبر حی یا زبر یا حی یا با وا زبر بو واو زبر وا بو وا رو یا پیش رو یا زبر یا روی یا الف یا زبر ای یا پیش یو ای یو قاف واو پیش کو واو زبر وا کو وا فا واو زبر فو وا زبر وا فو وا غین یا زبر غی یا زر ای غی ای کیف واو پیش کو واو زر وی کو وی ہا یا زبر حی یا زر ای حی ای زا واو پیش زو واو زر وی زو وی. جس طرح سے ہم نے دو دو حرف کے ساتھ واو اور یا کو جوائن کر کے پڑھا ہے اسی کے ساتھ ابھی ہم ایک سینٹنس بنا کے پڑھیں گے, پورے حرف کو مکمل کر کے پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے ابھی ہم اس درس میں یہی سیکھیں گے. دیکھا آپ نے, یہ ہمارا درس ہے میم پیش مو با یا زبر بئی. اب تک ہم نے دو دو حرف کے ساتھ یا کو جوائن کیا تھا, اب یہ پورا ایک حرف بن گیا, ایک سینٹنس بن گیا. میم پیش مو با یا زبر بئی موبئی یا زر ای موبئی ای نون کھڑا زبر نا موبئی ای نا تا دو زر تن موبئی ای نا تن موبئی ای نا تن میم نون زر من قوف واپش کو من کو واو زبر وا من کو وا تا دو زر تن من قوتن سا یا زبر سی یا زر ای سی ای با کھڑا زبر با سی ای با تا دو زر تن سی ای با تن یا پیش یو زا واو زبر زو یو زو واو زیر وی یو زو وی جیم پیش جو یو زو وی جو ہا میم پیش ہم یو زو وی جو ہم الف یا زبر ای یا پیش یو ایو ہا الف زبر ہا ایو ہا نون پیش نو سین واو زبر سو نو سو واو زیر وی نو سو وی یا زبر یا نو سو وی یا سین واو زبر سو واو زبر وا سو وا لام زبر لا سو ولا سین یا زبر سی یا زیر ای سی ای الف کھڑا زبر آ سی آ تا زیر تی سی آ تی ہا کھڑا زیر ہی سی ای ہا تی ہی سی ای آ تی ہی سا وا پیش سو واو زیر وی سو وی با زبر با سو وی با یا زبر یا تا زبر تا یتا خو یا زبر خی یتا خی یا زبر یا یتا خی یا رو وا پیش رو یتا خی یا رو نون زبر نا یتا خی یا رو نا کیف وا پیش کو واو زیر وی کو وی رو تا زبر رت کو وی رت زا وا پیش زو واو زیر وی زو وی جیم تا زبر جت زو وی جت سین یا پیش سو یا زیر ای سو ای رو زبر را سو ای را زا یا پیش زو یا زیر ای زو ای نون زبر نا زو ای نا لام زبر لا دال یا زبر دئی لدئی یا زبر یا لدئی یا الف واو زبر او واو زبر وا او وا لام زبر لا اولا
अब जो हमारा अगला जो लेसन होगा नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें भी हम तजदीद के कानून को सीखेंगे, मगर उसमें हमें ये रहेगा कि तजदीद से पहले कोई हर्फ अगर आ जाए तो उसे किस तरह से ज्वाइन करना है तजदीद के साथ। वो कानून मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे बैठकर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका इस्तकबाल है संडे मदरसा में। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर स्टोरी लेकर आए हैं। और आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है हिल्म व बुर्दबारी, यानी इंसान के अंदर कुछ कुव्वत बर्दाश्त होना चाहिए। किसी प्रॉब्लम के टाइम पे हमें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेंगे। और लिहाजा अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर पेशेंस हो, हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त हो। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलता है। आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे। तभी वहाँ एक देहाती अरब आता है और वहाँ आने के बाद वो अपनी हाजत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है। उसकी हाजत सुनने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ अता करते हैं, पर जो रसूल खुदा ने उसे अता किया था उससे वो खुश नहीं होता है। वो दोबारा फिर से एक बार मुतालबा करता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर से रसूल खुदा उसे कुछ अता करते हैं, पर इस बार भी वो खुश नहीं होता है, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि उसका ऐसा सोचना था कि रसूल खुदा क्योंकि पैगंबर इस्लाम है तो वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होगी और वो उसे इतना अता कर देंगे कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने, मस्जिद में सारे असहाब के सामने, सबके सामने वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जसारत करता है, उनके साथ बदकलामी करने लगता है। ये सारी चीज़ें देखकर जो रसूल खुदा के असहाब थे उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वक्त रसूल खुदा अपने असहाब को रोक लेते हैं और वो उस देहाती अरब को लेकर अपने घर चले जाते हैं। जब वो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके घर जाता है तो उनका घर देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि उसने सोचा था क्योंकि रसूल खुदा बहुत ज़्यादा अमीर होंगे और वो महलों में रहते होंगे और बादशाहों की ज़िंदगी बिताते होंगे। पर जब उसने रसूल खुदा की सादगी को देखा और उनकी आम इंसानों जैसी ज़िंदगी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी गलती पर रसूल खुदा से माज़रत की और उनसे माफ़ी मांगी। ये सारी चीज़ें देखकर रसूल खुदा ने उससे कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ मस्जिद चलो और मेरे असहाब के सामने माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने मेरी जसारत मस्जिद में सबके सामने की थी, तो इसलिए ज़रूरी है कि तुम उनके सामने मुझसे माफ़ी मांगो, ताकि असहाब के दिल में भी जो तुम्हारे लिए गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए और वो तुमसे इंतकाम के बारे में ना सोचे और ये मामला जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो देखा बच्चों कैसे रसूल खुदा ने समझदारी से काम लिया, और क्योंकि वो रसूल थे और जबकि उस देहाती अरब ने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की मस्जिद में सबके सामने, पर वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि वो उस टाइम पेशेंट रहे और उन्होंने सब्र किया और अपने सहाबियों को भी सब्र करने को कहा, और फिर वो शख्स को अपनी गलती खुद ही समझ में आ गई। इसी तरह हम भी अगर मुसीबत के टाइम पे या कोई ऐसी टाइम पे जब कोई हमें कुछ बुरा कहता है और हम पेशेंट रहते हैं और उनके साथ बदकलामी नहीं करते हैं, तो इससे हम खुद अपनी इज़्ज़त बचाएंगे। और दूसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो है सॉरी कहना। जैसा कि उस अरब को जैसे ही समझ में आया कि उससे गलती हुई, उसने फ़ौरन सॉरी कहा, और साथ ही सॉरी कहने से ये हुआ कि जो बंदा जिसके साथ में बुराई की गई थी उसने उसे माफ़ कर दिया, और जिसके सामने उसने ये गलती की थी उसके सामने भी उसकी इज़्ज़त बढ़ गई। आपके साथ भी कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपका बर्थडे है या आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए कि जो आप चाहते हैं, बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि आपको मिले, बट आपके मम्मी डैडी आपको वो नहीं दिला रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। आप समझते नहीं है कि मम्मी का कोई रीज़न होगा, मम्मी क्यों नहीं दिला रही है, या वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, या फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको मम्मी डैडी वो चीज़ नहीं दिला रहे हैं। तो इसलिए आपको उस टाइम पर आपके मम्मी डैडी की बात मानना चाहिए और सब्र करना चाहिए।
ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو آج کی اسٹوری سے سیکھا ہے وہ آپ اپنی لائف میں ضرور استعمال کریں گے. اسی کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے. السلام علیکم مائی لٹل اسٹارز. ہم جیسے کہ پچھلی بار بات کر رہے تھے امام علی علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں. بچوں کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کور کیے ہیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں, اسی لیے ہم کیا کریں گے, ہم تھوڑا سا فاسٹ جائیں گے کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے بھی ہسٹری میں سنی ہیں. بس صرف آپ کے تذکر کے لیے میں ایک بار پھر سے آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں, اسی لیے ہم تھوڑا شارٹ میں جائیں گے اور فاسٹ جائیں گے. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی امام علی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کہ کیسے خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی. آج ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی زندگی کے شروعاتی دنوں کے بارے میں. امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے اور آپ ہی کے سائے میں بڑے ہو رہے تھے. اور پھر ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کو آپ کے قرابت داروں کو ڈرانا ہے اور ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دینی ہے. تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی طرف دعوت ذوالعشیرہ میں سب کو بلایا. یہ وہ دعوت ہے بچوں جو دین اسلام کی پہلی دعوت ہے. اگر آپ میرا ایپیسوڈ ریگولرلی فالو کر رہے ہیں تو میں نے اس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے. اور تب دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا اعلان کیا کہ میں ایک دین الہی لے کر آیا ہوں اور جو کوئی بھی اس میں میرا ساتھ دے گا وہی میرا وارث اور میرا جانشین ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جنرل اعلان کیا تھا, یہ ہر کسی کے لیے تھا, لیکن بار بار بڑھ بڑھ کر امام علی علیہ السلام نے ہی ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے رسول اللہ میں آپ کا اس مشن میں ساتھ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار لوگوں کو موقع دیا کہ شاید کوئی اور آگے آئے, لیکن امام علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آگے نہیں آیا. اور تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار امام علی علیہ السلام کو پہچنوایا کہ میرے بعد یہی میرے جانشین اور میرے وارث ہوں گے. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام علی علیہ السلام 23 یا 25 سال کی عمر کو پہنچے تب ان کی شادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کر دی. ہم سب نے سنا ہے بچوں وہ واقعہ جب تارا جو ہے تو امام علی علیہ السلام کے گھر پر اترا تھا. یعنی یہ جو نکاح تھا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہی کیا گیا تھا, یعنی اللہ نے ہی امام علی علیہ السلام کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے منتخب کیا تھا. یعنی وہ ایک لوتی بیٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شوہر امام علی علیہ السلام. ہر مشن میں امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنگ احد میں امام علی علیہ السلام کے لیے آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی. یہ وہ 2 دھاری تلوار ہے جو امام علی علیہ السلام کی پہچان بن گئی. اور کیونکہ امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پلے بڑھے تو پھر صفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام کے وجود میں بھی شامل ہو گئی. اور ہم سب جانتے ہیں بچوں کی رسول اللہ اپنے اخلاق میں پرفیکٹ تھے, اپنے مورلز میں پرفیکٹ تھے. بچوں یہ آج تھوڑا سا ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیوی ڈوز نہ ہو جائے. اگلے ہفتے امام علی علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی. آپ ضرور دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انفطار کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ انفطار قرآن کا 82 نمبر کا سورہ ہے اور یہ سورہ 30ویں پارے میں ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 19 آیتیں ہیں اور اس سورہ کے فرسٹ پارٹ کو یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک ہمیں پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. تو آپ نے اگر ان آیتوں کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیے. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 19 تک کمپلیٹ کریں گے اس سورہ کو. تو آئیے اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور بے شک تم پہ کچھ نگہبان مقرر کیے گئے ہیں. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ گارڈز ہیں جو ہم پہ مقرر کیے گئے ہیں اور گارڈز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 11 کرامن کاتبین. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اعلیٰ قدر اور تمہاری باتوں کو لکھنے والے, یعنی وہ جو گارڈز ہم پہ رکھے گئے ہیں وہ ہماری تمام باتوں کو لکھتے ہیں. آیت نمبر 12 یعلمون ما تفعلون. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں.
تو پچھلے 3 آیتوں میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آیتیں ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ نے انسان پہ گارڈز رکھے ہیں اور وہ گارڈز انسان کی تمام باتوں کو سنتے ہیں اور لکھتے ہیں، یعنی نوٹ کرتے ہیں، اور جو کام ہم کرتے ہیں وہ گارڈز ان باتوں کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 13، ان الابرار لفی نعیم۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک نیکوکار یعنی اچھے کام کرنے والے انسان نعمتوں والی بہشت میں ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، وہ نعمتوں والی بہشت میں یعنی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ آیت نمبر 14، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بد کام کرتے ہیں یعنی برے کام کرتے ہیں، گناہ انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ دوزخ میں بھیجے گا۔ آیت نمبر 15، یصلونها یوم الدین، یعنی جزا کے دن اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی روز جزا والے دن یعنی ججمنٹ والے دن دوزخ میں ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ جیسا ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ برے کام کرنے والے لوگوں کو دوزخ میں بھیجے گا، اور دوزخ میں کب بھیجے گا اس کے بارے میں اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ججمنٹ والے دن اچھے لوگ جنت میں جائیں گے اور ججمنٹ والے دن ہی برے لوگوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 16، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ اور اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا، یعنی اس دن کوئی بھی دوزخ میں یا جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکے گا، یعنی جو انسان نے جو عمل انجام دیا ہے وہ حساب سے وہ جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 17، وَمَا أَدْرَاكَ يَوْمُ الدِّينِ۔ اور اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔ آیت نمبر 18، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ يَوْمُ الدِّينِ۔ پھر تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کا دن کیسا ہوگا۔ تو آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ روز جزا یعنی قیامت کا دن، ججمنٹ کا دن کیسا ہوگا۔ لاسٹ آیت 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی نفس یعنی کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہیں رکھتی ہوگی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا، یعنی وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی شخص، کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتا اور کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا، اور اس دن صرف اور صرف اللہ کا ہی حکم ہوگا۔ تو بچوں اس سورہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سورہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ روز قیامت یعنی ججمنٹ ڈے برحق ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ یہ ایسا ایونٹ نہیں ہے جسے آپ کہہ سکو کہ یہ فینٹیسی ہے یا یہ ہے ہی نہیں یا یہ لوگ امیجن کر کے بول رہے ہیں، نہیں۔ جب قرآن میں کہا گیا ہے اور جب قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہے یعنی یہ چیز برحق ہے اور روز قیامت ہونے والی ہے۔ اور سیکنڈ چیز ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سیکنڈ چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ اچھے لوگوں کو، اچھے کام کرنے والے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا اور برے کام کرنے والے لوگوں کو دوزخ میں بھیجے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے آج سے جتنے بھی کام ہیں اور جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اسے اچھی طرح سے انجام دیں اور برحق یعنی صحیح طریقے سے انجام دیں اور گناہ کو اور برے کاموں سے دور رہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر ترنم ہمارے لیے کون سے کوسچن لے کے آئی ہیں۔ تو آئیے بچوں بڑھتے ہیں ہمارے کوئز سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس ہفتے کے سوالات کیا ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا آج کا ایپیسوڈ دھیان سے دیکھا ہے تو آپ کے لیے سوالات بہت ہی زیادہ ایزی ہوں گے۔ آج کے سوالات یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ جناب داؤد کے بیٹے کون تھے؟ جناب داؤد کے بیٹے کون تھے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے باغ کا کیا نام تھا؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے باغ کا کیا نام تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی کیا تاریخ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی کیا تاریخ ہے؟ ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو آپ کی ٹی وی اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبر پر بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا پورا نام، کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اور ایک فوٹوگراف بھی بھیجنا ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے لکی ونر بنتے ہیں تو آپ کا فوٹو ہم ہماری ٹی وی اسکرین پر دکھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کے کویشچنز کے صحیح جواب کیا ہیں۔ جعفر کے کیا معنی ہیں؟ جعفر کے معنی ہے جنت کی ایک نہر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب دینے والے ونرز کے نام یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ سید عذرا فاطمہ حیدرآباد سے، سیدہ زہرا ہاشمی علی پور سے، نوریشا ہریانہ سے اور سید محمد حسین نقوی مدھیہ پردیش سے۔ اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔